وہ ہمارے جو محبوب سیاسی لیڈر ہیں مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے سارے نکاح جن مفتی صاحب نے پڑھائے ہیں نا، وہ ہے مفتی سعید صاحب، ٹھیٹ حنفی کٹر دیوبندی، یہ خود اپنے لیے بولتے ہیں۔ وہ مسلم شریف کی روایت میں آیا اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کرے، ٹھیک ہے نا، اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی۔ ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی، پکے ٹھیٹ حنفی۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث پڑھتا ہے۔ حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو، اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے، ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ میں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑا حنفی؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے، 1500 سال نہیں سرکار، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، اور 1904 کے اندر اعلی حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ انفی شافی والا معاملات چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 4 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دلوی نے لکھا کہ شروع ہے۔ کیڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی کرانی بند کرو۔ اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ حنفی، کیڑے حنفی ہو؟ المحند والے یا اسام الارمین والے؟ آئے نا داڑ تھلے ہوں تو 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی۔ یہ دونوں حنفی ہیں جی، اے ہوں دسنا کہ وچ الالی حنفی کیڑا ہے۔ ہاں الالی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاک کی طرف نہ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی فروئی اختلاف نہیں سرکار، زمین آسمان کا فرق ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ تو کون سا کٹر ٹھیٹ حنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، یا تو وہ کٹر ٹھیٹ حنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں؟ یعنی کافر ہی ہو گئے نا۔ حسام الحرمین اعلی حضرت نے 1905 میں لکھی، اس کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندی کافر۔ وہ شک کیا، ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، ہاں۔ اور اس کے جواب میں المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں، اے توڑے وہ تقی عثمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، اشعری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈائریکٹ لے دیا، احمد رضا، تو انہوں نے کہا نہیں احترام سے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے،
ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. سرکار اشڑی تھانوی دے سائن ہوئے نے المونت اتے جی آئے ہو نا دار تھلے, تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر ٹھیٹ حنفی, یہ الفاظ انہوں نے خود بولے ہیں, یہ نا سامنے میں کوئی چنگے پلانا ہوا, انہوں نے خود بولے نے. تو کاش تم بولتے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی. تو اپنے آپ کو مسلم کیا ہے یار؟ تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام یار تمہارے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے. ہاں صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا, اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ ترمذی کے اور نسائی کے بھی ہیں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے, اور وہ کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراہ ہوں گے, نبی علیہ السلام تو ہمیں یہی کہہ کے گئے. صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کا خطبہ نکال کے دیکھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. البتہ ایک حسن درجے کی روایت المستدرک للحاکم میں ہے, وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا, حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے. کون؟ صحابہ کرام, اہل بیت, خلفاء راشدین. لیکن نبی اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا سٹیٹس ہے. سب دنیا سے چلے گئے. البتہ قرآن دنیا میں موجود, سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود, اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی. ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو 2.5 سال بعد تو حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس, 12 سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس, اور آلموسٹ 24 سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس, اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ بھی چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے, اور پھر اس کو سپر سیڈ کرنے والا خطبہ, غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں ہے. 6225 سے لے کے 6228 تک مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں. تے کٹر ٹھیٹ انفی صاحب میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تھوڑے واسطے. ویسے تو تمہیں پتا ہے میرا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈرل کروں گا ان کی پبلک کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن و سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بھیجا کرو, ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں. ہم 1500 سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑا پڑھتا ہے نا انہوں نے بابے تو فارغ ہو جاتا جو. ہاں انہوں نے پتا ہے جی دی سب تو بڑی مثال میں وہاں 2002 میں عمرے پہ گیا, غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی اللہ مجھے بریلوی مارنا, شکر ہے قبول نہیں ہوئی. منو کہنا چاہیے اللہ منو مسلمان ماری. ہاں اور یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا, سرکار آپ
ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑے نا اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. اور اگر آپ بے ایمانی پہ اترے ہوئے ہیں سرکار، تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہو نا، ابو لہب ہاشمی بھی ہوں، تو مر جائیں گے حرام موت. اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑی جائیں گی ان پر، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ بات ہے. نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.